وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم پردے کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے دین اسلام کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا اور کیا نہیں کرنا وہ بھی بتا دیا۔ کون سی چیزیں کرنے پر کیا ہوگا اور اللہ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ان کو نہیں کرنے پر کیا ہوگا یہ بھی اللہ نے قرآن و حدیث میں بتا دیا۔ پردے کا حکم سن کر ہمارے دماغ میں فوراً کیا آتا ہے؟ پردہ، اور وہ بھی میں، یہ تو ہماری آزادی کو چھیننے والا ہے، یہ خیال آتا ہے نا۔ پردہ ہماری ترقی کی رکاوٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پردہ کرنا ہمارے اوپر آج بوجھ بن گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری مسلمان عورتوں، اللہ کی بندیوں، تم جس اسلام کو فالو کرتی ہو، جس کو اپنا دین کہتی ہو، کم از کم اٹھا کر تو دیکھو تمہارا مقام تھا کیا اور اس نے کیا دیا۔ زمانہ جاہلیت اگر دیکھیں گی تو معلوم ہوگا ہم عورتوں کا کیا مقام تھا اور اسلام آنے کے بعد اس نے ہمیں کیا مقام دیا۔ آج اللہ کا حکم سن کر اس پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ آج پردے پر عمل اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو سنیے، زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا۔ عورت ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی، یوز کرو اور پھینک دو، خرید و فروخت کی چیز سمجھی جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اس کو جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو دیکھ لیں، کسی نے بھی عورت کو اتنی عزت نہیں دی جتنی عزت اور حقوق اسلام نے دیے۔ اسلام نے عورت کے مقام اور عزت کو اتنا بڑھا دیا، واللہ، اللہ کی قسم، قیامت تک اس کو وہ مقام کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ جانتی ہیں اسلام نے کتنا مقام عورت کا بلند کیا؟ جہاں اسلام نے عورت کو ماں بنایا، اولاد کے لیے خدمت کرنے پر اس کے قدموں میں جنت لا کر ڈال دی۔ جہاں بیٹی بنایا اسلام نے عورت کو، وہ بیٹی کو باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی باپ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، ان کا اچھی جگہ نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ باپ اور میں جنت میں 2 انگلیاں جس طرح قریب ہیں ایسے ہوں گے۔ جہاں اسلام نے عورت کو بہن بنایا، بھائی کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دیا۔ کوئی بھائی اپنی 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، ان کی صحیح اور مناسب جگہ ان کا رشتہ طے کرتا ہے، نکاح کرا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کے لیے بھی بشارت دی، وہ بھائی اور میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔
اور جہاں اسلام نے عورت کو بیوی بنایا، اللہ اکبر، اتنا بڑا بلند مقام عطا کیا کہ مرد کی گواہی بنا دیا، اچھے ہونے کی گواہی عورت کو بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی گواہی، مرد اچھا ہے یا برا، اس کی گواہی بیوی دے گی۔ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا، لیکن آج ہم اس مقام کو بھول گئے۔ آج کے ماحول اور معاشرے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے پھر سے زمانہ جاہلیت واپس آ گیا ہے، پھر سے وہ گناہ، زناکاریاں، وہی بے پردگی، وہی برائیاں اور گناہ زمانہ جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر عورت کو اسلام نے عزتوں کے مقام کے اجالے میں لایا اور ہم واپس اسی اندھیروں میں جانا چاہتے ہیں۔ آج میری بہنوں یاد رکھیں اس بات کو، جس طرح میں اور آپ نماز پڑھنا ضروری سمجھتی ہیں، آج روزہ رکھنا، حج کرنا ضروری سمجھتی ہیں، لیکن پردہ کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ کا حکم نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے ہے، حج کے لیے ہے، ویسے ہی پردے کا بھی حکم یاد رکھو، ویسے ہی پردے کا حکم بھی ہے۔ پردہ میری اور آپ کی ڈھال ہے، برائیوں سے بچنے کی ڈھال۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال کہتے ہیں آپ کے اور برائیوں کے بیچ میں رکاوٹ ہے۔ آپ زناکار ہیں یا آپ ایمان والی ہیں، اس کے بیچ کا ایک رکاوٹ یہ ایک پردہ ہے۔ آپ بدکار ہیں یا مسلمان اچھی عورت ہیں، اس کے بیچ کی یہ بتانے والی چیز یہ پردہ ہے۔ لیکن ہم کو آج اللہ کا حکم یاد نہیں ہے۔ پردے کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں پردے کا حکم ہم پر فرض نہیں۔ افسوس، ہم نے کبھی قرآن کھول کر پڑھا ہی نہیں۔ میری بہنوں، قرآن اٹھاؤ، قرآن میں اللہ کا واضح حکم ہے، کھلا حکم ہے۔ کیا حکم ہے سنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ لیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی پردے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم سب سے پہلے کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اپنی بیویوں سے کہو، سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیں، جلباب کو لٹکا لیں، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ پردے کا حکم سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اپنی بیویوں سے کہو، سب سے پاک دامن اگر دنیا میں کوئی ہے تو نبی کی بیویاں ہیں۔ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھنے والیوں سنو، اپنے آپ کو پاک دامن سمجھنے والیوں سنو، نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کیا تم پاک دامن بن سکتی ہو؟ پہلا حکم ان کی بیویوں کے لیے آیا، اور دوسرا حکم اپنی بیٹیوں سے کہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی جنت کی سردار، جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور کیا کہا؟ اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا
اور کہا تمام کی تمام مومن عورتوں سے کہو کیا کریں؟ پردہ کریں، جلباب کو لٹکا لیں، اپنے پورے سطر کو ڈھانک لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پردے کا ہے۔ اور ہماری غفلتیں کیا ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں سمجھا اور نہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔